صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا؟ وہ طبیعت کا تو خوددار بہت ہے، لیکن میری خوشیوں کے لیے ہاتھ بھی پھیلا دے گا۔ بہت اچھا ہے۔ مجھ کو تنہا نہ سمجھ لینا نئے دیوانوں، خاک صحراؤں کی ہم نے بھی اڑا رکھی ہے۔ اے خدا، مار کے لشکر شب باقی ہے، اور میرے ساتھ ہیں پرچھائی سے ڈرتے ہو۔ ارے بابا، ارے اس اتوار کاروان سخن میں دیکھیے دبئی میں منعقدہ ایک شاندار عالمی مشاعرہ، رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ایک مٹھی بھر جینے کی آرزو، تبدیلی کی چٹکی بھر جستجو، روزمرہ کے مسائل کی ڈھیر ساری بے قراریاں، خالی پتیلے میں پکتی گھر بھر کی بھوک، تاریکیوں سے لڑ اکٹھا کی ہوئی چٹکی بھر دھوپ۔ جمہوریت کا عظیم تیوہار پھر سے آیا ہے، کیا ہو آپ کا فیصلہ؟ بتائیں گے ملک کے بھروسے مند صحافی تردیپ رمن۔ ووٹ کرے گا انڈیا۔ آپ آ جاتے ہیں میرے اشعار میں، آپ آ جاتے ہیں میرے اشعار میں، سب مجھے تکتے ہیں حیرتاً مصطفیٰ، اپنی نعتوں میں ان کو جگہ دیجئے، نظر کچھ شعر ہیں ہدیتاً مصطفیٰ، بار عصیاں کا خطرہ نہیں کچھ جمیل، بار عصیاں کا خطرہ نہیں کچھ جمیل، ہے کرم ہی فزوں نسبتاً مصطفیٰ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال آپ ہو گئی۔ محترم، جو کچھ سوالات ہیں ان کو شامل کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام انہوں نے پوچھا ہے۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور والد کا نام۔ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، اور ایمان کی اساس ہے حضور پر ایمان، حضور کی محبت، حضور کی تعظیم۔ تو اسی طرح سے لازم ہے اس ایمان والے پر، جس نبی پر ایمان لایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قبیلے کے متعلق وہ جانے، اس کی نالج اس کے پاس ہونی چاہیے۔ بالخصوص والدین، ماں اور باپ۔ حضرت سیدتنا آمنہ، بی بی آمنہ عمومی طور پر معروف ہے، لوگ اس انداز سے تذکرہ کرتے ہیں، حضرت سیدتنا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور والد ماجد، حضور کے ابا جان والد کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ اور والد ہیں۔ اس کے بعد سوال تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے پر نماز جنازہ جو ہے جی ہاں، کس نے پڑھائی؟ بہت اہم سوال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانے کے بعد، حضور دنیا سے پردہ فرمائے انتقال ہونے کے بعد میں تقریباً 3-4 روز تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا جسد مبارک کو حضور کے ہی حجر مبارک میں وہیں پر رکھا گیا، اور محدثین نے اس بات کو بیان فرمایا، احادیث شریفہ بڑی معتبر کتابوں میں حضرت عبدالحق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی تفصیلاً اس پر گفتگو فرمایا کہ حجر مبارکہ میں جتنے صحابہ حضور کے حجرہ یعنی کمرے میں، سیدتنا عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کا حجرہ جو تھا وہیں پر حضور پہ انتقال فرمائے، اور حضور کی جو روضہ اقدس حضور کی قبر انور ہے وہیں حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ان کا کمرہ ہے، وہیں جہاں پر نبی کا انتقال ہوتا ہے وہیں پر ان کی تدفین ہوتی ہے۔ بہرکیف تو اس حجرے میں، اس کمرے میں جتنے صحابہ آ سکتے تھے اتنے داخل ہو جاتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کرتے، اور پھر وہ نکلتے، صحابہ کی دوسری جماعت داخل ہوتی۔ اس طرح سے 3-4 روز کا جو بھی عرصہ حدیث میں آیا ہے وہ اتنے
روز تک صحابہ کرام کی یہ مختلف ٹکڑیاں جماعت جتنے اندر آ سکتے تھے داخل ہوتے اور نماز جنازہ پڑھ کر واپس ہوتے. اب دوسری بات نماز جنازہ کہ واقعتاً جو نماز جنازہ دیگر ایمان والوں کی پڑھی جاتی ہے کیا وہی پڑھی؟ اس پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محدث علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر تفصیلی گفتگو فرمائی. محققانہ اس سلسلے میں انہوں نے گفتگو فرماتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ جو ہے صلاۃ کا ایک لفظ اس کے معنی تعریف بیان کرنے کے بھی ہے. حدیث میں جو صلاۃ معنی نماز ادا کرنے کے لیے بھی آتا نا صلاۃ الجنازہ کہتے ہیں جنازہ تو ایک نماز کے معنی میں بھی ہے اور ایک تعریف اور توصیف بیان کرنے کے معنی میں بھی صلاۃ کے معنی آتے ہیں. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ اکرام جو داخل ہوتے تو جو صلاۃ کا ذکر آیا تو صلاۃ الجنازہ وہ نماز جنازہ جو دیگر پڑھی جاتی ہے ویسی نہیں بلکہ حاضر ہوتے حجرہ مبکرہ میں جتنے مبارکہ میں جتنے آ سکتے تھے اور سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور حضور کی نعت پڑھتے تھے اور باہر نکل جاتے تھے. تو ساری صحابہ کی جماعتیں جو بھی داخل ہوتی تھی نعت مصطفیٰ پڑھتے تھے حضور کے اوصاف حمیدہ اور کمالات بیان کرتے اور واپس ہو جاتے تھے. کیا بات, کیا سبحان اللہ, بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. جھارکھنڈ سے سوال تھا, اس کو شامل کرتے ہیں. معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا گفتگو؟ جی ہاں, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ جو گفتگو ہی محب اور محبوب کا جو معاملہ ہوتا ہے جو مطلب راز و نیاز کی باتیں جیسے کہی جاتی ہے محبوب کے ساتھ ایک راز و نیاز میں وہ جو لامکان کی منزلیں ہیں جہاں مقام قاب قوسین کا قرآن نے تذکرہ کیا فکان قاب قوسین او ادنیٰ وہ مسافت رب نے اپنے محبوب کو اتنا قریب بلا لیا اور اتنا قریب کر لیا کہ محض 2 کمانوں کا فاصلہ تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ کم قرآن نے بیان کیا. اب رہی گفتگو کے حوالے سے جب راز و نیاز کی جب بات کر دی گئی تو یقینی طور پر وہ راز و نیاز ہی ہے. یہ ہماری آپ کی اور کسی علماء کی گفتگو نہیں بلکہ قرآن نے اس کو اس انداز سے بیان کیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى کہ پس اس نے اپنے بندے خاص پر وحی فرمائی جو وحی کرنی تھی, یعنی جو راز و نیاز کی باتیں تھی بولے جو بندے تو یہ بھی حقیقت کو بیان کیا کہ اس مقام قاب قوسین میں جو لامکان کی منزل ہے وہاں پہنچنے کے بعد بھی مصطفیٰ عبد ہی رہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ إِلَىٰ نَبِيِّهِ إِلَىٰ رَسُولِهِ نہیں إِلَىٰ عَبْدِهِ فرمایا کہ عبدیت کے مقام ہے وہ. اللہ اکبر. تو رب نے جو وحی کرنی تھی اس نے وحی کی ما اوحا فرما دیا. بہرکیف اس کے باوجود بھی احادیث میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کا جو اظہار فرمایا اس میں کچھ اور بھی باتیں احادیث میں ملتی ہیں, ابھی تفصیلات کا موقع نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یہ وہ مقام رکھتی ہیں کہ آمن الرسول سے جو وانصرنا علی القوم الکافرین تک آمن الرسول بما انزل الیہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں یہ آخری آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. نماز کا تحفہ ملا اور التحیات بھی وہیں کی گویا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نے نیاز مندی سے عرض کیا التحیات تشہد جو ہم پڑھتے نماز میں حضور کی اللہ کی بارگاہ میں معروضہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پر سلام پڑھا السلام علیکہ ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی. یہ تحیات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں اپنے محبوب پر سلام پڑھا ہے سلام بھیجا ہے وہ سلام کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد حضور نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مجھ پر سلام میرے امتیوں پر ہم گناہگاروں پر یہ جو امتی ہے اس میں شامل کیا اللہ تبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر الگ بیان کیا کہ نیک بندوں پر بھی سلام ہو. بہرکیف پھر فرشتوں نے عرض کیا اشہد ان لا الہ. یہ بھی جو ہے معراج کے موقع کا ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھے انداز سے بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی. ناظرین ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں نور الدین خان گارڈ گنگا پور سٹی راجستھان سے بات کر رہا ہوں. جلوس صاحب پروگرام میں آپ کا استقبال ہے, کیا فرمائیں گے؟ یہ حضور کا کوئی 55 کا نام بھی ہے. ٹھیک, تو شکریہ آپ کا کال کرنے کا, بھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی بھائی وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ میں دانش میں رامپور یو پی سے بات کر رہا ہوں. جی دانش صاحب کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو سارے حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جو جشن عید میلاد النبی ہے اس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی دن ہے اور وفات کا بھی. تو یہ بتائیے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ کیا منائیں, مطلب کہ خوشی منانا چاہیے یا آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی ہاں جی دونوں چیزیں ہیں, تو خوشی بھی اور غم بھی. تو یہ بتائیے کہ اس میں ہم کیا منانا چاہیں. ٹھیک ہے, اور ایک اچھی سی نعت سننا چاہتا ہوں میں, اور آپ سب کو بھی جشن عید میلاد النبی مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو شہر کے
सारे वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का। मुबारकबाद ये बताना चाहता हूँ कि आपने इस जो ये प्रोग्राम पेश करा है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी दानिश भाई। नाज़रीन, आइए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन आइए, चूंकि नात की भी फरमाइश आई है और नात का वक्त हुआ चाहता है, हम असद भाई को फिर तकलीफ देंगे। जी असद भाई। लाल आया आमिना का लाल आया, 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 आमिना का लाल आया। आ गया वो नूर वाला जिसकी ऊंची शान है, आ गया वो नूर वाला जिसकी ऊंची शान है, जिसकी मिदहत में उतारा रब ने ये कुरान है। आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया। जो कहा मेरे नबी ने वो हमेशा सच हुआ, जो कहा मेरे नबी ने वो हमेशा सच हुआ, हूबहू साबित ये करता आज साइंसदान है। आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया। मोमिने कामिल है वो साहिबे ईमान है, मोमिने कामिल है वो साहिबे ईमान है, जान जिसकी या नबी आप पर कुर्बान है। आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया। आमिना तुझको मुबारक तेरे घर जलवा फिगन, आमिना तुझको मुबारक तेरे घर जलवा फिगन, आज वो माहे रिसालत नबियों का सुल्तान है। आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया। बहुत प्यारी नात पाक, फरमाइशी नात पाक थी। नाज़रीन, आपकी खिदमत में पेश की गई। एक मुख्तसर से वक्फे पर जा रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अहादीस नबवी
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، کیونکہ سلام کرنا تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی یہ رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ پروگرام ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں کس طرح آپ کی جو ہے پرورش اور آپ کا جو طریقہ کار تھا لوگوں سے ملنے کا۔ سوالات جس مد میں آئے ہیں ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچپن میں یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام تھا، اس کے علاوہ کوئی نام اور تھا کیا؟ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو نام محمد، حضور نے فرمایا کہ زمین میں میرا نام محمد، آسمانوں میں احمد ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ یہ محمد نام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام زمین پر رکھا نہیں گیا نام۔ لیکن بچپنے میں جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ بچپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائی حلیمہ سیدتنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دائی حلیمہ ہمارے اپنے اردو داں حضرات دائیہ، کیونکہ اردو عرب کا جو کلچر تھا کہ دودھ پلانے والی لے کر چلی جاتی تھی، چنانچہ وہ بھیج دیا کرتے تھے گاؤں میں، تو دائی حلیمہ جب لے کر گئی، جب آئی تھی، وہ سارے واقعات تفصیلاً ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئی تو اونٹنی بالکل چل نہیں پا رہی، سب سے لیٹ ہو گئے، ڈیلے ہو گئے، کوئی بھی نہیں تھے، تو ایک یتیم حضرت عبداللہ تو انتقال کر گئے تھے، حضور کے والد ماجد تو یتیم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم تو آ کر لی، تو جیسے ہی حضور کو جیسا حاصل کی اپنے گود میں، تو برکتوں کا جو ظہور ہونے لگا کہ اونٹنی چل نہیں سک رہی تھی، اونٹنی سب سے زیادہ تیز رفتار ہو گئی، اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا، جس علاقے میں تھی قبیلہ بنو سعد، وہاں پر پورا قحط پڑ گیا تھا، جیسے حضور کی وہاں پر دائی حلیمہ لے کر پہنچی، کھیتیاں لہلہانے لگی اور درخت سبز ہو گئے، ہرے بھرے ہو گئے، اور جانوروں کے دودھ خشک ہو گئے تھے، تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ تو یہ جو برکتوں کا ظہور ہوا، اس کی بنا پر کتب سیر میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے میں مبارک کے نام سے دائی حلیمہ پکارا کرتی، مبارک یعنی برکتوں والا حضور کا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات آپ نے شاید۔ یہاں پر ایک اور سوال تھا محترم، اختصار کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی دن اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کے جو ہے پردہ فرمانے کا دن ایک ہی ہے، اس سلسلے میں خوشی غم؟ جی ہاں، یہ باتیں آتی ہیں عام طور پہ۔ ایک بات تو اسلامی جو احکام ہے، اسلامی احکام، اس کو ایک عام آدمی بھی سمجھنا چاہیے، اور عام بات ہے یہ کہ اسلام میں غم منانے کی جو اجازت ہے، جو غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور غم کا منانے کا جو معاملہ ہے، عمومی طور پر ان جنرل صرف 3 دن ہے، 3 سے چوتھا دن غم کی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن غم منانے کی اجازت ہے، ایک فطری تقاضا ہے، شریعت نے ایسا روک نہیں ڈال دی۔ انسانی جو طبائع ہے، انسانی طبیعت کے جو تقاضے، اس پر کہیں بھی بندش نہیں ہے۔ طبیعت کا تقاضا ہے کہ کوئی اس طرح صدمہ پہنچے، غم کا معاملہ ہو تو غم مناتا ہے، غم کا اہتمام کرتا ہے، اس میں بھی شرعی حدود بتائے گا۔ بہرکیف غم کا جو معاملہ ہے، غم منانا، یہ جو معاملہ ہے ان جنرل، کوئی کیسے سے کیسا غم اور حادثے کا معاملہ، کسی کا بھی انتقال ہو جاؤ، صرف 3 دن کی اجازت ہے، سوائے عورت کے
اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورت کو یہ اجازت، شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت کے دن ہے، یہ غم کے اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد اور وہ مزید غم کا کوئی معاملہ کرے. یہ بات ہو گئی غم کے تعلق سے، تو یہ بات تو رہی نہیں. اب رہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے تعلق سے، جو تاریخیں ہیں یقینی طور پر 8 9 بھی روایتوں میں آتا ہے، 12 تاریخ بھی ہے، اور دیگر 17 18 بھی جو بات کی گئی، اس طرح سے مختلف روایتوں میں آیا ہے کہ یہ تاریخیں ہیں. لیکن علماء کرام نے تحقیق کے ساتھ پہ یہ بات بتائی کہ 12 ربیع الاول دوشنبے کا دن، 12 ربیع الاول پیر کا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا، یہ جمہور کے پاس ہے اور سارے عالم اسلام میں یہی معمول بھی ہے، اسی پر عمل ہوتا ہے. اب رہی حضور کے انتقال اور پردہ فرمانے، حضور کا وصال کر جانے کی جو تاریخ ہے وہ جو ہے سو 12 ربیع الاول یہ نہیں ہے. تاریخ محققین بڑی تحقیق کے ساتھ اس سلسلے میں کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ بات طے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا پیر کے دن. تو حجۃ الوداع جس دن واقع ہوئے وہ جمعے کا دن تھا، عرفے کا دن. تحقیقیں بڑی تفصیلاً اس کے اوپر دلائل موجود ہے. جمعے کا دن تھا، جو کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم والی، تب حضرت عباس نے فرمایا تھا کہ وہ دن ہمارے لیے تو یہ یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دن عیدیں رکھی تھی، ایک عرفے کا دن اور جمعے کا دن. تو عرفہ جمعے کو آیا، یہ بات طے ہے. تو اس کے بعد سے پھر پیر کو کوئی بھی اس کے بعد کے حضور ربیع الاول کے مہینے میں حضور پردہ فرما گئے. تو اس کے بعد جو ربیع الاول آیا تو کوئی بھی 12 تاریخ کو کوئی بھی پیر نہیں آئی، پیر کا دن کوئی بھی نہیں آیا. تو 12 تو پیر کے دن انتقال ہوا، یہ بات طے ہے. تو 12 تاریخ حضور کے وصال کی تاریخ نہیں ہوتی ہے. دوسری بات تھی. ناظرین آئیے گفتگو کا ہمارا سلسلہ جاری ہے. کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لگتا ہے گفتگو کی آواز ان تک نہیں پہنچے. ہم اختصار کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، بلکہ اختتامی مراحل میں ہیں. رحمت یہ کس حد تک وسیع ہے اور دائرہ کار اس کا، ہم نے جیسا آپ نے جی ہاں یقینی طور پر رحمت للعالمین، یہ جو خود یوں اس کا مطلب نظم میں جس طرح سے ترجمہ گویا قرآن کی ان آیات کو رب العالمین اور رحمت للعالمین کی وسعتوں کو بیان کرتے ہوئے، رب ہے جہاں کا اللہ، رحمت وہاں کی تم ہو. کیا بات، رب العالمین سارے عالموں کا رب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اسی پاک پروردگار نے اپنے محبوب کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا دیا، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا دیا ہے. عالم بشریت ہے، حیوانات کا عالم ہو، ضروع زمین کا معاملہ ہو، بھی ازل سے ابد تک جنت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، یہ نہ ختم ہونے والی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا بنا دیا. بہت خوب، بہت خوب، بہت شکریہ. ہم دونوں مہمانوں کے بہت مشکور ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین آخری میں چونکہ نعت پاک ہمیشہ پیش کی جاتی ہے، آج بھی اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. ہماری جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی اسد بھائی. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا عطا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی، رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھے سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگوں
کرم مانگتا جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، بلا چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ عکس رسوئی، پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ETV اردو پر اگلا پروگرام آداب، ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر سرخیوں پر۔ بہار کے چوسا میں کشتی گنگا میں ڈوبی، 9 افراد لاپتہ۔ مہاراشٹر میں ٹول پلازا بوتھوں پر توڑ پھوڑ کا معاملہ، راج ٹھاکرے کے خلاف FIR درج۔ DMK کے اندر خاندانی لڑائی میں آئی شدت، اسٹالن کے خلاف الاگڑی کے ریمارک پر کروناندھی برہم۔ اور ایتھلیٹ سمیت ملک کا گولڈ میڈل چھینا، اینٹی ڈوپنگ رولز اور ناڈا کے احکامات کی اندیکھی کا شاخسانہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے خبر بہار سے ہے۔ بہار کے چوسا میں گنگا ندی میں ایک کشتی پلٹ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق کشتی میں 22 افراد سوار تھے۔ کچھ افراد تو تیر کر کنارے پر پہنچ گئے، لیکن ابھی بھی کئی افراد لاپتہ ہیں جن کی تلاش کی جا رہی ہے۔ بہار پولیس کے جوانوں کی مقامی افراد مدد کر رہے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹرز مینجمنٹ کی خدمات بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔ چوسا میں گنگا کے گھاٹ پر ایک ناؤ درگھٹنا ہوئی ہے اور
अभी तक जो सूचना मिली है 22-23 लोग नाव पर सवार थे, जिसमें से 8 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और सभी लोग अस्पताल भेजे गए हैं इलाज के लिए। बाकी लोगों को खोजने की तलाश जारी है। स्थानीय गोताखोर लगे हैं, स्थानीय जन समुदाय भी काफी मदद कर रहे हैं। महाजाल लगाया जा रहा है और एनडीआरएफ की टीम भी पटना से चलने वाली है। महाराष्ट्र नवनिर्माण